بین الاقوامی طاقتوں نے دنیا کو آپس میں بانٹ دیا ہے۔ وہ طاقتیں جو کبھی نجات دہندہ تھی عالمی سامراج کے خلاف، وہ طاقتیں بھی اب اس لوٹ مار کے کھیل کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ اب قوموں کو، باشعور قوموں کو، اپنی بقا، اپنی زیست اور اپنے مستقبل کی جنگ خود ہی لڑنی پڑے گی۔ بلوچستان 75 سالوں سے پاکستان کی ایک کالونی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آئین بنتے گئے، بگڑتے گئے، مارشل لاز لگتے گئے، ون یونٹ بنتا گیا، اور اس کے بعد پاکستان دو لخت ہوا۔ مگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سول بیوروکریسی اور پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں، ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی یا بدلاؤ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ بلوچستان میں نوجوانوں کی تحریکیں تعلیمی درسگاہوں سے نکل کر پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں تک گئی ہیں۔ جہاں پر ظلم اور جبر بڑھ جائے تو وہاں پر مزاحمت خود ایک قانونی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ بلوچستان آج اسی قسم کے حالات سے دوچار ہے۔ بلوچستان میں پاکستان کی وفاقی سرکار یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ بلوچ قوم یا بلوچستان میں بسنے والے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بدلاو آئے۔ پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہے بلوچستان، جس کے وسائل سے پاکستان کی صنعتیں پھلتی پھولتی رہیں، جس کے قدرتی گیس سے پاکستان نے ترقی کے نئے راستے دریافت کیے، مگر بلوچستان ان نعمتوں سے، اس کے ثمرات سے ہمیشہ محروم رہا۔ بلوچستان میں زندگی اب بھی ایسے لگتا ہے پتھروں کے زمانے کے قریب ہی پھٹک رہی ہے۔ انہوں نے یہ مقدمہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہونے والے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی بلوچستان کا پیش کیا، جس میں تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئیں کہ وہ بلوچستان کی حقوق کی جنگ میں بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی نے کوئٹہ میں آل پارٹی کانفرنس کی، جس میں یہ طے پایا کہ بلوچستان کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تمام سیاسی جماعتیں نوابزادہ میر لشکری رئیسانی کے شانہ بشانہ بلوچستان ہائی کورٹ میں اس مقدمے میں معاون بنیں گے یا کہ اس میں پارٹی بنیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس دوبارہ عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام ہوئی۔ اس میں وہی قراردادیں پاس ہوئی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کانفرنس میں پاس ہوئی تھی۔ لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کے قومی حقوق، تشخص اور بقا کی بات کرنے والی تمام سیاسی پارٹیوں نے چپ سادھ لیا ہے، پراسرار قسم کی چپ سادھ لی ہے انہوں نے۔ یہ چپ کیوں ہے، اس پر لوگ بھی پریشان ہیں، سیاسی حلقے بھی حیران ہیں، نوجوانوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی بے قراری ہے۔ مگر نوابزادہ میر لشکری رئیسانی نے اپنی جدوجہد کو روکا نہیں۔ انہوں نے دباؤ بڑھانے کا عوامی سلسلہ دوبارہ شروع کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر عوامی طاقت سے عوام کے ذریعے بلوچستان کی موجودہ اسمبلی یا اس کے وزیر اعلیٰ کو مجبور کیا کہ وہ اس پر بات کریں۔ تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے اپنے منظور شدہ اس ایکٹ کو ری وزٹ کرنے کا عندیہ دیا، مگر ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر نوابزادہ میر لشکری رئیسانی کو بلوچستان ہائی کورٹ جانا پڑا، جہاں پر انہوں نے بلوچستان گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے اس ایکٹ کو ری وزٹ کیا ہے تو وہ اسے عدالت میں پیش کریں۔ دوسری جانب ابھی تک بلوچستان کے قومی حقوق، اس کے حق کی بات کرنے والے تمام سیاسی جماعتیں پھر پراسرار انداز میں خاموش ہیں۔ لیکن نوابزادہ میر لشکری رئیسانی صاحب اپنے ماس پر اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ بلوچستان کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، طالب علموں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، وکلا کو کرنا پڑے گا کہ ان کا حقیقی رہنما اور ان کی حقیقی ترجمانی کون کر رہا ہے۔